خواتین عدت کیسے گزاریں گی؟ یہ اس وقت سے چلا آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب ہو۔ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عدت کی ان چیزوں میں ہمارے محترم جاوید احمد صاحب غامدی نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی، اور وہ اتنا بڑا الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے کہ بہت لوگ اس پہ فون کرتے ہیں۔ جتنا جتنا وقت آگے جا رہا ہے اور میڈیا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت سے لوگ ان چیزوں کو ان کی طرف سے سنتے ہیں۔ ہمارے محترم نے بہت زیادہ اس میں جسارت کی ہے، انہوں نے اس پورے نظام پر تنقید کر ڈالی ہے اور وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جس کا میں افسوس ہوتا ہے کہ حضرت والا کو ایسے الفاظ نہیں فرمانے چاہیے تھے۔ بس انہوں نے کہا ہے کہ عدت جو ہے وہ فقط اور فقط اس لیے ہے کہ استبراء رحم، یعنی یہ یقین حاصل کر لینا کہ خاتون کے ہاں اب کسی بچے کی ولادت کا عمل شروع ہی نہیں ہوا، اور بچے کی پرورش اور ولادت اور ان چیزیں وہ مقام بالکل صاف ہے۔ وہ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے عدت ہے۔ یہ مقصد ہمیں اس زمانے میں اجتہاد کرنا ہے، اور مشینوں کے ذریعے اگر معلوم ہو جاتا ہے تو پھر عدت گزارنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بہت خطرناک بات ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے بھی بڑھ کے اس بات کو سن کے حقیقی دل کو تکلیف پہنچی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو عدت میں موٹے دانوں کی کنگھی وغیرہ وغیرہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ایجاد بندہ ہے۔ یہ ایجاد بندہ کا لفظ جس نے بھی نقل کیا یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی انہوں نے فرمایا ہوگا۔ ایجاد بندہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ سب اچھی طرح، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کا احترام، ان کا شرف قرآن نے ان الفاظ تک پر گرفت کی ہے جس کا ایک پہلو سوء ادب کا نکلتا تھا۔ رائنا اور انظرنا پہلے پارے میں ہی آتا ہے۔ رائنا کا مطلب بھی وہی ہے جو انظرنا کا۔ اللہ کے رسول ہماری طرف توجہ فرمائیے، اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے، اللہ کے رسول ہماری بھی بات سن لیجیے۔ یہ دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ یہودی یہی کہتے تھے نا، رائنا کو رائنا پڑھتے تھے، درمیان میں ذرا سا ایک اضافہ یا کا بھی کر دیتے۔ رائنا کا مطلب وہ ہمارے چرواہے۔ اللہ نے منع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم رائنا کہہ رہے ہیں، وہ رائنا ذرا سا اس میں تغیر لا کے کہہ رہے ہیں، زبان کو پھیلا کر استعمال کر رہے ہیں، منع فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ ہی نہ بولو جس میں کوئی پہلو ادھر کا بھی نکلتا اور کسی گستاخ اور بے ادب آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کا کوئی موقع مل جائے۔ اللہ نے کہا اس کے بجائے کہا کرو انظرنا، اللہ کے رسول ہم پہ نظر فرمائیے، میں تمہاری رعایت کیجیے۔ جس ہستی کا عزت ادب اور احترام اتنا ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عدت کا واحد مقصد استبراء رحم ہے۔ ہمیں گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ حضرت والا ایسے نہیں ہے، صرف ایک چیز نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں صرف اور صرف مقصد یہ ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے، خود وہ جو عدت کے مہینے گزارنے ہیں اور اس میں جو ہمارے گھرانوں میں چلا آتا ہے شریعت کے مطابق،
کہ وہ سوگ کریں گی، وہ کتھے والا پان نہیں کھائیں گی، وہ کوئی ایسے کام نہیں کریں گی جس سے اٹریکشن اور یہ چیزیں ہوں۔ اس پہ آپ بھی جناب والا بھی فرماتے ہیں استبراء رحم، اور دوسرے آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے تہمت لگانے کا کسی کو موقع ملے، یہ آپ نے بھی فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ بھی اسی کے قائل ہیں۔ لیکن یہ کتھا اور یہ سر میں کنگھی کرنا اور مصبوغ رنگے ہوئے کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے آپ لفظ یوز کر رہے ہیں کہ یہ سب ایجاد بندہ ہے۔ ایجاد بندہ ہمارے سامعین اور خود آپ کے تو یقیناً علم میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی چیزوں کے علم سے نوازا ہے۔ ایجاد بندہ کا مطلب اردو میں کہتے کسے ہیں؟ ایجاد بندہ، ایجاد بندہ کا مطلب بیہودہ باتیں۔ ایجاد بندہ کا مطلب وہ باتیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں۔ ایجاد بندہ کا مطلب کہ من گھڑت باتیں ایسے نہیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہیں، آپ ان کے لیے ایجاد بندہ کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی احادیث کو آپ کہتے ہیں یہ ایجاد بندہ ہے۔ سوچیں، یعنی کوئی اگر یہ لکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بیہودہ ہیں، اور انہوں نے عورت کی عدت کے غم اور دکھ کے اظہار کے احداد کے جو احکامات دیے ہیں یہ سب من گھڑت ہے۔ قرآن کو تو صرف دو باتوں سے غرض ہے، ایک اس سے کہ استبراء رحم ہونا چاہیے، اور دوسرے اس سے کہ تہمت نہیں لگنی چاہیے خاتون پہ، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان میں رکھیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب ایجاد بندہ ہے، یعنی بیہودہ باتیں اور من گھڑت باتیں ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی من گھڑت بات کر دی تھی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے گفتگو کی روانی میں ممکن ہے ایسے ہوا ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے درگزر فرمائے، اور ممکن ہے جناب والا نے یہ لفظ جو استعمال کیا ہے وہ ہم عرض کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا حدیث میں کہیں نہیں آیا یہ، یعنی یہ جو عدت میں خواتین ہمارے ہاں رنگے ہوئے کپڑے نہیں پہنتی وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، یہ حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ ہم حیران ہیں کہ حضرت والا نے حدیث پڑھی ہی نہیں کیا۔ بخاری میں پورے ابواب ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ احادیث لائے ہیں۔ ہمارے محبوب اور ہمارے محترم اور 100 بار سلام کرنے کو جیجنے چاہتا ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حد ہی نہیں چھوڑی، انہوں نے سب بیان کر دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاوی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فتاوی ہیں۔ وہ عدت کے دنوں میں گھر سے نکلنے میں، مکان بدلنے میں، ان سب چیزوں پہ تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔ یہ اسود ہیں، نخعی ہیں رحمہم اللہ، ان کے فتاوی موجود ہیں۔ یہ کیسے ایجاد بندہ ہے؟ آپ کہتے ہیں حدیث میں نہیں آیا، تو یہ ساری کتابوں میں کیا آیا ہے؟ اسی وجہ سے آپ نے بہت احتجاج اور غصے کا اظہار فرمایا۔ جو لوگ آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ بنیادی طور پر ایک یہ بھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی کتاب اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو امت میں تواتر سے چلی آتی ہیں، نماز روزہ وغیرہ، اور تیسری چیز تاریخ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اٹھ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، آرام فرما رہے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں تاریخ ہیں۔ یہ موقف اہل سنہ کا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم تو تاریخ کو اس سے بھی پیچھے جانتے ہیں۔
اسی لیے آپ کے پاس ظاہر ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کو آپ کو سننا بھی نہیں چاہیے، نہ جناب والا کے پاس وقت ہے، آپ کا علم بھی ہم سے بہت زیادہ ہے. ہم یزید کے مسئلے کو ہمیشہ حدیث سے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جتنے یزیدی ہیں نا، یہ جتنے ناسمی ہیں، ہم بھی دعا مانگتے ہیں، وہ بھی دعا مانگے کہ ان کا حشر یزید کے ساتھ قیامت میں ہو. انہوں نے اتنے فتنے پھیلائے ہوئے ہیں. ہم تو سیدنا حسین ابن علی، سیدنا علی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ہم تو ان کے ساتھ، ان کے پیچھے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خوب جملہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. کسی نے پوچھا کہ حضرت ان جنگوں میں آپ کہاں ہوتے؟ تو فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے ہوتے، اور کہاں ہوتے. یہ سب کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب احادیث میں ذکر آتا ہے، ہم اسی لیے حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑو تاریخ کو، اس پہ تو بہت سی چیزیں غلط سلط روایت، بہت سی چیزیں. حدیث کا کیا کرو گے؟ حدیث کا انکار کرنا پڑے گا. ترمذی میں روایات ہیں، خود بخاری میں روایات ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس بنا پر اسے کافر قرار دیتے ہیں، وہ روایات بخاری میں ہیں. ٹھیک اسی طرح جناب جاوید احمد احمدی صاحب، جو آپ حدیث کو تیسرے درجے میں لا کے تاریخ سے ملا دیتے ہیں، تو میرے مخدوم یہاں پہ پہنچ کے آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ اس کا پھر انکار ہوتا ہے کہ حدیث نہیں، تاریخ ہے بس. اسی لیے تو دھڑلے سے آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال ہو گیا. تو تمام احادیث جو بخاری، مسلم وغیرہ وغیرہ میں آئیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ ابو داؤد میں آئی ہیں. اور اسی طرح آپ نے یہ جو لفظ استعمال کیا نا کہ یہ ایجاد بندہ ہے، یہ سارے ایجاد بندہ کو کیا کرنا ہے؟ چاروں، پانچوں، 6 ائمہ نے اس سے استنباط کیا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری، حتیٰ کہ اہل تشیع، ان کی بھی اپنی احادیث ہیں. ان سب میں سے کسی کو یہ سوچ نہیں آئی کہ اصل عدت ہے، اور عدت میں ایک یہ کہ کسی بچے کی آئندہ سے ولادت کی توقع کوئی شروع ہونا، اس کا کچھ تو نہیں، اور دوسرے خاتون کو تہمت کی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے. بس یہ 2 چیزیں، باقی عدت میں کوئی حکم ہی نہیں، اور جو ہے وہ سو ایجاد بندہ ہے. بہت سخت لفظ آپ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق بولا ہے. بخاری بھی آپ کے سامنے، مسلم بھی آپ کے سامنے، آپ کی دسترس میں، آپ انہیں دیکھ لیں. نہ ہوں تو ہم مجرم ٹھہرے، اور اگر ہوں تو یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ انسان کبھی کبھی سبقت لسانی سے بھی کہہ جاتا ہے. ممکن ہے ایسے ہوا ہو، تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے.